الرحمن الرحیم السلام علیکم. میں شہزاد قریشی. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی پولیٹیکل افیئرس. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں انتخابات اس کا بہت زور ہے. پی ٹی آئی کی اور پنجاب حکومت کی مشترکہ آپ سمجھیں کہ اسپوکس پرسن ہے مسرت چیمہ صاحبہ. مسرت چیمہ صاحبہ نے بیان دیا ہے کہ 15 دسمبر تک پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی. معنی یہ ہے کہ پی کے کی اور پنجاب کی دونوں کی اسمبلیاں جو ہیں 15 دسمبر تک ڈیزالو ہو جائیں گی، تحلیل کر دی جائیں گی. فواد چودھری صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر 15-20 دسمبر تک مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو پھر ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ مذاکرات پس پردہ چل رہے ہیں. اب جیسے دیکھیں کہ اسلام آباد میں گزشتہ روز ایک ملاقات ہوئی ہے. یہ ملاقات بظاہر تو نظر آتا ہے کہ ایک اعزازات تقسیم کرنے کی، یعنی یہ موقع ایسا تھا کہ اعزازات تقسیم کیے جا رہے تھے، اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ویسے جو کہ اطلاعات یہ ہیں کہ یہ پہلے سے ترتیب دیا گیا تھا اس طرح سے کہ جہاں 3 افراد ہمارے 3 انتہائی ذمہ دار اشخاص وہاں موجود ہونے چاہیے، اور وہ موجود تھے. اور وہ 3 اشخاص ہیں ہمارے صدر عارف علوی صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف صاحب. یہ تینوں اس تقسیم اعزازات جو رکھا گیا تھا، یہ پروگرام بنایا گیا تھا کہ اس طرح سے ترتیب دیا جائے گا، وہاں ان کو یکجا کیا گیا. اور عین پہلے سے جو انہوں نے ترتیب کیا ہوا تھا اس کے مطابق تینوں کی ملاقات ہوئی. تینوں کی ملاقات جو بتایا جا رہا ہے کہ ملکی جو عام حالات ہیں ان پہ بات چیت ہوئی، ملکی معیشت کی جو بحالی ہے اس پر بات چیت ہوئی. لیکن جو صحیح خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو بات چیت ہوئی ہے وہ اصل بات چیت ہوئی ہے انتخابات سے متعلق، کہ الیکشن جو ہے جلد از جلد کیسے کرائے جائیں. اور آپ جانتے ہیں کہ صدر عارف علوی صاحب یہ بتا چکے ہیں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ بالکل نیوٹرل رہنا چاہ رہے ہیں، اور وہ نیوٹرل ہیں. لیکن جب بات چیت ہوتی ہے، اور اس قسم کی بات چیت بھی اگر ہوتی ہے جس میں الیکشن سے متعلق اگر بات چیت آ جائے، جو کہ آئی تھی، جس کا اصل میں پلان بھی یہی تھا کہ اس پر بات چیت کی جائے کسی طرح سے، تو تینوں ذمہ دار افراد کے درمیان جب بات چیت ہوئی ہے تو یقینی طور پہ آرمی چیف نے اپنی انپٹ دی ہوگی اور رائے دی ہوگی اور تاکید کی ہوگی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جلد سے جلد جو ہے آپ الیکشن کی طرف جائیں، اور فیئر الیکشن ہی ملک کے حالات بہتر کر سکتے ہیں، اور یہی ایک حل ہے اور اس کی کوشش کی جائے. ناظرین، جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب تو چاہتے ہیں کہ انتخابات میں جایا جائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر زیادہ اس حکومت کو انہوں نے اپنے سر پہ رکھا تو یہ ان کے لیے مزید پریشانی ہی بنے گی، کیونکہ معیشت روز بروز ڈاؤن ہو رہی ہے، اور حالات روز بروز معاشی حالات روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں. آئی ایم ایف والوں نے بھی جھنڈی دکھا دی ہے اور کہیں سے کوئی مدد آ نہیں رہی. چین نے بھی جھنڈی دکھائی بھی ہے، سعودی عرب نے بھی جھنڈی دکھائی بھی ہے، کوئی بھی ان کی مدد کو آ نہیں رہا. لہذا وہ جانتے ہیں کہ کسی طرح سے جان چھڑائی جائے. لیکن جو نواز شریف صاحب ہیں، بھائی صاحب جو ہیں، وہ کچھ اپنے ان کے پلانز ہیں، وہ کچھ اور سہولتیں چاہ رہے ہیں کہ مل جائیں، تو اس لیے وہ ابھی راضی نہیں ہو رہے. لیکن نون لیگ کے اندر یہ احساس پایا جاتا ہے کہ جلد سے جلد اب اس حکومت سے جان چھڑائی جائے اور انتخابات میں جایا جائے، دیکھی جائے گی جو ہوگا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں تقریباً مہینے سے کم عرصے میں 20-22 دن کے اندر 5 بار صدر علوی صاحب سے مل چکے ہیں. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ ملاقاتیں
کوئی ملکی معیشت سے متعلق تو ہو نہیں رہی. وہ تو یعنی پچھلے 24 گھنٹے میں اگر دیکھا جائے تو 2 ملاقاتیں کی ہیں اسحاق ڈار صاحب نے. اسحاق ڈار صاحب نے 2 ملاقاتیں کی ہیں. اصل میں نون لیگ والوں کا پلان پہلا تو یہ ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کو انگیج کیا جائے اور جتنا بھی یعنی مناسب طریقے سے اگر وقت مل جائے تو ہم کچھ ایسا کریں کہ ہو سکتا ہے کہ شاید کچھ مہنگائی شہنگائی کم ہو جائے. لیکن وہ پریشان بھی ہیں, وہ چاہتے بھی ہیں کہ حکومت میں رہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ حکومت سے جان چھڑائی جائے. وہ اب پریشان ہیں, لیکن عمران خان نے اب ان کی چالاکیوں میں آنا نہیں ہے. اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے ہر حال میں اسمبلیاں ڈیزالو کر ہی دینی ہے اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے. جیسے کہ فواد چودھری نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر ہمارے مذاکرات جو کہ بیک ڈور ہو رہے ہیں, پس پردہ ہو رہے ہیں, اور یہ جو 3 افراد اہم ترین افراد وزیر اعظم شہباز شریف, آرمی چیف اور صدر عارف الوی صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے, اور اس میں یقینی طور پہ جو بات چیت ہوئی ہے اس میں الیکشن سے متعلق زیادہ زور دیا گیا ہے, جو اطلاعات آ رہی ہیں. تو اگر الیکشن بر وقت ہو جاتے ہیں اور ان کا اعلان ہو جاتا ہے تو پھر فواد چودھری صاحب کے بقول کہ ہم پھر سوچیں گے. تو ورنہ ہم 15 سے 20 تاریخ, زیادہ سے زیادہ 20 دسمبر تک ہم اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے. تو اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک اور جو بڑی تہلکہ خیز خبر ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کی شہید کی جو قتل سے متعلق اعتزاز احسن صاحب نے جو ایک خبر دے دی ہے, وہ بھی بڑی حیرتناک بات ہے. اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ $5 لاکھ میں کانٹریکٹ کیا گیا تھا, اور $5 لاکھ کے کانٹریکٹ کے بعد بہت ہی بے ایمانہ طور پر ارشد شریف کو شہید کیا گیا. ان کی انگلیاں بھی توڑی گئیں اور انہیں بہت ہی اذیت دی گئی, اور اس کی ویڈیو بھی بنائی گئی. اور اعتزاز احسن صاحب کے مطابق جس کسی نے بھی کرایا ہے اس نے انتہائی نفرت کی بنیاد پہ کرایا, کیونکہ وہ ارشد شریف سے اتنی نفرت کرتا تھا وہ جس نے بھی کرایا ہے. تو یہ بڑی ایک تہلکہ خیز بات ان سے یعنی اب ملی ہے, اور انہوں نے یہ آن ریکارڈ بات کر دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اعتزاز احسن صاحب کو بلا لینا چاہیے گواہ کے طور پہ, اور ان سے ان کی معلومات حاصل کرنی چاہیے, اور اس سے سپریم کورٹ کو بہت مدد ملے گی, بہت مدد ملے گی. اور ارشد شریف صاحب کا جو ہے شہید کا جو مقدمہ ہے, جو کیس ہے, وہ حل ہو سکتا ہے, اور اس میں بہت مدد ملے گی سپریم کورٹ کو. تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ اب اعتزاز احسن صاحب کو بلا لیں اور پوچھیں کہ بھئی کیا معلومات ہیں آپ کی. ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اہم ترین معلومات مہیا کر سکیں, کیونکہ انہوں نے بلا سوچے سمجھے تو اتنی بڑی بات نہیں کہی. ضرور ان کے پاس کچھ معلومات ہوں گی اور ان کو ضرور معلوم ہوگا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں, ہمارے جنرل صاحب جو ریٹائر ہو گئے ہیں, وہ آج کل ایک اینکر ہیں منصور علی صاحب ہیں. وہ ان کی مدد سے کچھ اپنی معلومات اپنی اندر کی باتیں بتانا چاہ رہے ہیں. مثلا انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو عمران خان باس کہا کرتا تھا. کیسی باتیں کر رہے ہیں اب ہمارے ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب. یہ جنرل صاحب اب اپنی صفائیاں پیش کرتے پھر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ صفائیاں پیش نہ کریں اور اپنے لیے دعائیں کریں, کیونکہ اب یہ تو ابھی بھی کسی جگہ جا نہیں سکتے. ان کو معلوم ہے کہ ان کو لوگ تھو کریں گے, تو یہ اپنی خیر منائیں, یہ باتیں چھوڑیں. اب صفائیاں پیش کرنے کا وقت نہیں ہے, اپنی خیر منانے کا وقت ہے. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کا دبانا مت بھولیے گا. پاکستان زندہ باد.